ایسا ماشاءاللہ کم دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا جذبہ اور آپ سب کی محبت سلامت رکھے، اور جمعہ کے دن جلدی آنے والوں کے فضائل جو ہیں حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ بیٹا ذرا اس کو تھوڑا سیٹ کیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جمعہ کے دن ہم جلدی آ جایا کریں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ بیان سے پہلے نعت شریف کے چند اشعار بھی پیش کیے جائیں۔ تو چلیں انشاءاللہ اب وہ نعت پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا بار بار موقع ملے گا، اور جمعے کا دن درود پاک پڑھنا سبحان اللہ کہ حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کو خاص طور پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں، تو سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہاں گرمی ہو تو پیاس لگتی ہے، قیامت کے دن کی گرمی میں پیاس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، صلی اللہ۔ قیامت کا دن جب نہ والد کام آئے گا نہ والدہ مدد کر پائے گی، کس نے مدد کرنا ہے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، صلی اللہ۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، صلی اللہ۔ بعض اوقات ہم اپنا کام خود بگاڑ لیں اور کسی کے پاس جائیں کہ غلطی ہو گئی ہے، تو بندہ کہتا ہے تم نے بگاڑا، تم ہی سنوارو، تم ہی سنبھالو۔ مگر میرے آقا کا دربار کیسا ہے کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے، صلی اللہ۔ اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، صلی اللہ۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں،
میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہدا ہے حوصلہ رکھے، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہدا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، اور کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل رب کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کریں، اور سبحان اللہ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا۔ اور جمعے کے دن کی ایک خاص نیکی یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، مگر عاشقوں کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، ساڈی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن درود پڑھو تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ سماعت فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن خاص درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اور ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں انکم تعرضون علی باسماء اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ پڑھاتا ہوں اور وہاں بیان کی سعادت ملتی ہے، تو ہم ایک قرآنی سیریز لے کے اللہ کی رحمت سے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جمعہ کے دن بات کی جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت
یا کچھ آیتیں تلاوت کی جائیں، اس کا ترجمہ ہو اور پھر اس سے میسج ریسیو کیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ آج جو آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے، یعنی مختصر مگر پر اثر اور بیوٹیفل میسج اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ عزت ملنی کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس۔ عزت ہے کس کے پاس؟ ہاں، بس آج قرآن سے یہ سیکھنا ہے، کیا ہم عزت کی تلاش میں رب سے رجوع کرتے ہیں یا جناب کہیں اور تلاش کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہماری لائف پتہ ہے کیسی گزر رہی ہے؟ ہماری لائف کا 80-90% اس بات پر گزر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کپڑے کیسے پہن رہا ہوں، اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ گھر کیسا بنا رہا ہوں، اچھا ہے کہ نہیں، مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے۔ گاڑی کون سی ہے میرے پاس، لوگ کیا کہیں گے۔ گھڑی کون سی پہننی ہے، موبائل کون سا لینا ہے۔ یعنی کمال یہ ہے، دعوت کرنی ہے گھر میں تو کھانا کیسا، اس لیے نہیں کہ کھانا اچھا لگے یار، اگر کچھ کھانے میں کمی رہ گئی تو لوگ کیا باتیں کریں گے۔ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگ عزت دیں گے، لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ عزت ملنی ہے تو رب کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس آیت کو مزید کھول کر مزید ڈیٹیل میں سمجھیے، بہت زبردست یہ کانسیپٹ ہے۔ اگر آج اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، سمجھ کر جائیں گے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے ایشوز شارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزہ، جو عزت کا طلبگار ہو، جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ذلیل ہونا کون چاہتا ہے؟ مگر آگے فارمولہ کیا ہے سنو، عزت کا جو طلبگار ہے وہ عزت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، یہ اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی، اچھے گھر سے، مال و دولت سے، مقام و مرتبے سے نہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہمیں دوائی چاہیے، کہاں جاتے ہیں؟ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں یا گوشت والے کی دکان پہ جاتے ہیں؟ دوائی کہاں سے ملتی ہے؟ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں گروسری چاہیے، روز مرہ کی چیزیں، آٹا، دال، چاول، گھر کا سامان، ہم سپر اسٹور پہ جاتے ہیں یا دوائی کھانے میں جاتے ہیں؟ سپر اسٹور میں جاتے ہیں کہ یار وہاں سے سارے کریانے کی دکان سے ملیں گی۔ بالکل اسی طرح کپڑے خریدنے ہوں تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ اب عزت چاہیے نا، کہاں سے ملے گی؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ اکبر، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے۔ ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں، دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں عزت، یار یہ عزت کر لے، یہ عزت کر لے، یہ میرا لباس دیکھ لے، یہ میرا گھر دیکھ لے، یہ میری آفس دیکھ لے۔ نہیں، عزت دینی ہے رب نے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو سر جھکا دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں جو اس کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اسے عزتوں کی معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، ہمیں بار بار اس آیت کو پڑھ کر اپنا ذہن بنانا ہے کہ عزت ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ سے ملے گی۔ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بھی ذہن بنا لے۔ یار آپ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا تو کون عزت کرے گا، اچھا گھر نہیں بناؤں گا تو کون عزت کرے گا، مہنگی گاڑی نہیں ہوگی تو کون عزت نہیں کرے گا۔ یہ سوچ نکال دیں، دنیا میں مجھے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا اور دنیا میں مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب ذرا دوبارہ ایک اور آیت سنیں اور آپ کا یہ کانسیپٹ قرآن سے ہی کلیئر ہوگا آج انشاءاللہ۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اپنے محبوب سے فرماتا ہے، قل، اے محبوب یوں عرض کرو، اے محبوب تم کہہ دو، تم فرماؤ۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں قل کہہ کر کئی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ سب سے مشہور سورہ اخلاص تقریباً سبھی کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے نا، کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی شان بیان کی ہے۔ اللہ خود فرما دیتا اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ یہ کیوں فرمایا؟ علماء نے بڑی پیاری بحث کی کہ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دس، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے مگر اپنے محبوب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تم کہہ دو اللہ بے نیاز ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، جب اس طرح کا عشق بھرا سوال ہونا تو جواب خاندان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے۔
برادر اعلیٰ حضرت ہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کیا کمال کی شرح بیان کرتے. ایک شعر میں وہ تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی, وہ کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات تو اللہ کی ہے نا, اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد کیوں کہا؟ وہ کہتے کل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے لب سے سنی. کیوں؟ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ چاہتا ہے محبوب بات میری ہو مگر لب سے تیرے ادا ہو جائے. اب جو میں آیت بیان کر رہا ہوں نا وہ بھی شان کبریائی ہے. اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے مگر محبوب سے فرما رہا محبوب تم کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ قل. اب کیا ہوا؟ آیت کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. فرمایا کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سلطنت ہو یا حکومت ہو, تاج و تخت ہو یا بڑے بڑے عہدے ہوں, سب کا مالک بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. کتنی بڑی سلطنتیں گزری, کیسا کیسا مضبوط نظام گزرا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سلطنت ختم ہو جائے گی. آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں, 500 سال 800 سال حکومتیں رہیں, بادشاہت رہی, پورے خاندان حکومتیں کرتے رہے, مگر اللہ اکبر جب اللہ نے چاہا وہ سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں. ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچا. تو پتہ یہ چلا کہ سلطنت اور عزت دینے والا بھی رب ہے, واپس لینے والا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھا, اب ذرا واقعہ سنیے گا. بڑی عزت, بڑے نوکر چاکر, بہت بڑا محل بنایا. اب اس نے محل تو بنا لیا, برابر میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. بادشاہ سوچتا ہے یار اتنا اچھا محل, وہی والی بات یار ہمارے برابر میں غریب کا گھر ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے. آج ہم بھی یہ تو سوچ رہے ہوتے نا, سوسائٹی ایسی لو, کوٹھی ایسی جگہ بناؤ جو سارے امیر ہوں تاکہ ہماری بھی شان بڑھ جائے. بادشاہ نے محل بنا لیا مگر برابر میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی. بادشاہ کہتا ہے یہ جھونپڑی میرے محل کی شان میں کمی لا رہی ہے. بڑھیا کے پاس جاؤ, قیمت دو, خرید لو. اس کے وزیر جاتے, اس کے کارندے جاتے, قیمت بتاؤ. بڑھیا کہتی میں نے نہیں بیچنی, میرا اپنا ایک ہی گھر ہے, میرا آبا و اجداد کا گھر ہے, میں نے نہیں دینا. کئی بار آفر کی, نہیں مانی وہ بڑھیا. اب ایک بار بڑھیا کہیں کام سے گئی, بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے, آگ ہی لگا دی اس کے گھر کو, ہیں اس کی پوری جھونپڑی جلا کے راکھ کر دی. بڑھیا واپس آئی, اپنا گھر دیکھا جلا ہوا, راکھ. کوئی چیخو پکار نہیں کی, کوئی بادشاہ کو برا بلا نہیں کہا, کوئی جناب ہنگامہ نہیں کیا, کوئی احتجاج نہیں کیا. بس اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا عرض کیا؟ اے بادشاہوں کے بادشاہ, ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے. اے اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی, تو دیکھ رہا تھا, تو دیکھ رہا تھا مالک کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ کیا ظلم کیا اس نے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ایک ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا. بس بڑھیا نے اتنا ہی کہا, اپنی فائل جمع کرا دی, اپنی ریکویسٹ جمع کرا دی. اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل زمین بوس ہوا, ملیا میٹ ہو گیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس واقعے سے جہاں میرے رب کی شان, قدرت اور اس کے فیصلے سیکھنے کو مل رہے ہیں, وہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے, کبھی کسی پر زیادتی مت کرنا, کبھی کسی کو دبانا نہیں, کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. آج لوگ کہتے ہیں غریب آدمی ہے, میرا کیا بگاڑ لے گا, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرے پاس اسٹور ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس پاور ہے, زیادہ بات مت کرو, مسل کے رکھ دوں گا, پتہ نہیں میرے نوکر ہو. اس طرح بات کرتے ہیں, نکلو یہاں سے. ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ کہ بندہ کانپ جائے کہ زبان پر یہ جملہ آتا کیسے, میں کون ہوں یہ کہنا کیسے آتا ہے آپ کو. ارے میں اور آپ کچھ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, میں بہت پہلے کی بات ہے, پنجاب آیا تھا اور میں نے جملہ پنجاب سے ہی سیکھ کر گیا تھا. کمال کی بات ایک بندے کی زبان سے نکلی, پھر میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا ڈیفائن تو کرو یہ جملہ کیا ہے. اس بندے نے کمال کا جملہ کہا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی, کیا کمال کا جواب دیا. کہتا ہے مضبوط تو بدلہ لے لے گا, ماڑا بدلہ نہیں لے گا, مارا فریاد کر دے گا. ہاں, اور پھر اللہ جو ہے نا وہ کمزوروں کے ساتھ ہے, اللہ ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ ہے. پھر ظالم پر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو ظالم بچتا نہیں,
تو کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لیں. پلیز زندگی ایسے گزارو کہ لوگ مجھے دعائیں دیں, مجھے بد دعائیں نہ دیں. میرا گھر تو بن گیا, فیکٹری تو بن گئی, کاروبار تو چمک گیا, مشہور تو میں ہو گیا, دنیا میں نام بھی ہو گیا, مگر کچھ لوگوں کو میں ذلیل کر کے آگے بڑھا, کچھ کو میں نے ان کا حق دبایا. برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بلکہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں, میں کہتا رہتا ہوں بیان میں, کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار لائف بہت کمال کی گزر رہی تھی, بڑی اچھی صحت تھی, کاروبار بھی سیٹ, فیملی بھی مزے میں, مگر اچانک ایک ایک کر کے چیزیں بگڑ رہی ہیں, کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے, مسائل آ رہے ہیں, فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, صحت خراب ہو رہی ہے, تو دیکھ لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, بنا بنایا سب تباہ ہو جاتا ہے. تو زندگی کا اصول بنایا. اچھا پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے, ہمیں یاد آ جاتا ہے, ہم انسان ہیں نا, ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار اس دن ملازم کو, اس دن اس غریب آدمی کو, اس دن ٹھیلے والے کو, مسجد کے خادم کو, مسجد کے اندر آ کے لوگ ذلیل کر کے جاتے ہیں. بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, اس کا مطلب مسجد کے مالک ہو گئے؟ آپ نے مسجد بنائی ہے تو کیا مسجد کے مالک ہو گئے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, کسی کا گھر نہیں. جس نے بھی پیسے دیے ہوں, جو بھی انتظام کر رہا ہے, سب خادم ہے, مالک رب ہے. تو کبھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی امام صاحب, کسی مؤذن, کسی نمازی, کسی خادم کو ذلیل کر کے چلا جائے. نہیں, زندگی میں کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈالتا ہے, یار آئندہ نہیں کروں گا. نہیں, آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی, اس کو راضی کرنا ہوگا. وہ جب تک راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا. دل بڑا کریں, ہمت کریں, معافی مانگے, بے شک وہ غریب ہے. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, ایک بیان اسی طرح کا ہوا. بہت فیکٹری اونرز تھے اور تاجران تھے, ان میں اس موضوع پہ بیان تھا کہ کسی کا دل مت دکھاؤ, دکھایا ہے تو معافی مانگ لو. مجھے 2 دن بعد ایک فیکٹری اونر کا فون آیا, کہتا جس دن آپ کا بیان سنا رات بھر سویا نہیں, کیونکہ اسی دن میں نے اپنی آفس کے اندر اپنے ملازم کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. غلطی ہو گئی تھی اس سے کوئی, مگر میرے منہ میں جو آیا میں نے اس کو بول دیا. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا, گالی بھی دیتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, بعضوں کا تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. وہ غریب آدمی ہے, نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھائی سیٹھ صاحب, وہ آپ کا نوکر ضرور ہے, مگر وہ سرکار علیہ السلام کا امتی بھی ہے, وہ اللہ کا بندہ بھی ہے. اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں, اپنی بیوی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تو ملازم ہے. وہ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے, اللہ کو کیسے راضی کروں گا, اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. کہتا ہے اگلے دن میں نے ہمت کی, تمام لوگوں کو جمع کیا, اپنے اس غریب ملازم کو بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی. کہتا اب یقین کریں اتنی سکون کی نیند آئی ہے, اتنی مجھے سکون ہو گیا ہے. اب میں نے کہا یہ تم نے کام کیا. اصل یہ کرنا مشکل ہے, شیطان کرنے نہیں دیتا, یاد آ جاتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی کہ یار میں کیسے معافی مانگوں. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ ہے تھوڑا مشکل, مگر اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت جیسی تربیت کرنے والا ہمیں ملا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ جملے کہے بندہ کانپ جائے, سوچ بھی نہیں جاتی تھی ادھر. آپ فرماتے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیٹھ ملازم کا دل نہیں توڑ سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر آپ کہتے ہیں, فرماتے اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ میرا اسلام ہے. میں کہتا ہوں میں معافی مانگوں, میں معافی مانگوں اتنا بڑا ہو کر؟ ارے بھائی پھر سبحان اللہ اس کی تشریح بیان کی. فرمایا پیر والد اور سیٹھ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے کسی کا دل دکھا ہے, کسی کا حق اگر تلف ہو گیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے. یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور میں کہوں کہ میں آگے بڑھ کر نہیں, یہ بڑھیا کی فریاد یاد رکھنا کہ اے اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی, تو دیکھ رہا تھا, میں کمزور تھی اور ظالم نے میرا گھر ڈھا دیا. ظلم نہ کرنا, کبھی ظلم نہ کرنا, کبھی زیادتی نہ کرنا. تھوڑا ہمارا حصہ تھوڑا مل جائے میں تھوڑا منظور ہے. کسی کا حق دبا کر نہیں چاہیے, کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں چاہیے, کسی یتیم کا مال کھا کر, کسی بہن کا ورثہ. بدقسمتی سے لوگ اپنی بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے ہیں, اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو ورثہ نہیں دیتے. کدھر جاؤ گے یہ پیسہ لے کر, کدھر جاؤ گے یہ مال لے کر؟ کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرنا. یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ بربادی, وہ بیماری, وہ پرابلم لے کر آئے گا.
پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، میری وجہ سے لوگ خوش ہوں، میری وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، آسانیاں آئیں، نہ کہ میری وجہ سے تکلیف آئے۔ بہرحال موضوع کچھ اور تھا، یہ بات بھی ضروری تھی، اس لیے ہم اس طرف نکل گئے کہ عزت کہاں سے ملنی ہے؟ عزت اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے، اور اسی آیت میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلت دینے والا بھی رب ہے، اسے ناراض کرو گے وہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیں، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یار میسج چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، یہ دیکھ میرے رب نے عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے عروج ہی مل رہا ہے، اور سارے مل کے اس کو عزت بڑھانا چاہیں اور اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، کیونکہ عزت اللہ کے پاس میں ہے، عزت اس کے دستے قدرت میں ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض مت کر بیٹھنا۔ کچھ لوگ کام ایسے کرتے ہیں کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، دنیا میں مشہور ہو جاؤں، دنیا میں میرے فالوور بن جائیں۔ یہ دیکھو کہ یہ جو کام کر رہے ہو اس میں رب راضی ہے کہ نہیں؟ دنیا والے تو راضی ہو گئے، کہیں رب ناراض نہ ہو گیا۔ اصل میں ایک اور فینومینا، ایک اور بات سمجھ کے جائیے، عزت اور ہے، شہرت اور ہے، یہ بات سمجھ جائیے۔ ہم جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی عزت کے پیچھے نہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رسپیکٹ اور فیم، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ اب میں آپ کو اس کو، آپ کہیں گے اس کا یہ کیا بات ہوئی، عزت اور شہرت میں فرق کیسے ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی محرم میں ماشاءاللہ آپ سب نے کئی بیانات سنے، ایک ہستی کا بار بار ذکر سنا، بڑی عقیدت سے سنا، وہ کون تھے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ۔ سب عزت کرتے ہو، ہمارے بچے قربان ان پر، مگر ایک اور بدبخت کا بھی ذکر سنا، اور تقریباً روز ہی سنا۔ کس کا سنا؟ یزید کا سنا ہے، کتنا مشہور ہے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ یزید کو بھی جانتا ہے، تو مشہور تو وہ بھی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یزید کے تو لاکھوں جانتے ہیں، اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں۔ شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے؟ اگر شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بلین فالوور ہوتے اس کے، ہر مذہب والا شیطان کو جانتا ہے۔ یزید اور امام حسین کو تو مسلمان جانتے ہیں نا بھائی، شیطان کو تو ہر دنیا کا مذہب والا جانتا ہے، موسٹ پاپولر۔ تو یہ عزت ہے کیا؟ یہ شہرت ہے۔ یزید کی شہرت ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، میرے امام کی شہرت ہے قربانی کی وجہ سے ہے۔ یزید کو لوگ جانتے ہیں زیادتی، جبر اور بدکاری کی وجہ سے، میرے امام کو لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ کیوں بساتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پرہیزگاری، ان کی سبحان اللہ شان، ان کی شوکت، وہ نبی پاک کے نواسے ہیں۔ فرق سمجھ آیا؟ حسین بھی مشہور ہے، یزید کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، مگر امام حسین ہمارے دل میں بستے ہیں۔ تو زندگی کا اصول بنا لیں کہ شہرت نہیں، ہمیں عزت چاہیے۔ ہاں دنیا ساری جانے اور رب ناراض ہو، کیا کرنا ہے اس عزت کا؟ ہاں اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہونے چاہیے۔ میں جناب اتنا مشہور، مجھے جناب پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی خطاؤں کی وجہ سے، آپ کی برائیوں کی وجہ سے آپ کو جانتی ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امت ہے نا، اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے گواہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلوہ فرما تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، بڑا بدبخت، بہت گناہگار۔ نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ، لوگوں کی مدد کرنے والا تھا۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا حضور پہلے بھی ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوبارہ گزرا، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ پہلے گزرا، مرنے کے بعد لوگوں نے کہا برا آدمی تھا، تکلیف دینے والا تھا، پریشان کرنے والا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کیا انسان تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، مدد کرنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ آقا نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا تم لوگ اللہ کی طرف سے گواہ ہو، یعنی مخلوق خدا جس کے بارے میں مرنے کے بعد اچھی بات کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب سوچو کیا زندگی گزار رہے ہو،
مرنے کے بعد اچھی باتیں ہوں گی یا مرنے کے بعد بھی میری برائیاں ہوں گی؟ میری برائیاں کنٹینیو رہیں گی۔ یہ کچھ لوگوں کو عجب شوق ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جانا ہے اور اپنا ایک تو غلط چیز دیکھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا اب تم کرو۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے تو جو گناہ کیا اس کی توبہ کر لو گے، جو ساری دنیا آپ کی وجہ سے گناہ کرے گی؟ نہ کریں ایسا۔ تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا ہے کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں۔ سبحان اللہ، بزرگ کہتے ہیں نا، جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، دنیا میں زندگی ایسی گزار کے جاؤ۔ اچھا، جب ہم آتے ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں تم آئے تو تم رو رہے تھے، تمہارے آس پاس والے ہنس رہے تھے، مگر جانا ایسے کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ لوگ کہیں کہ کیا نیک بندہ چلا گیا، مگر تم مسکراتے ہوئے جا رہے ہو کیونکہ سرکار کی دید نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ زندگی کا ہمیں اصول کیا رکھنا ہے۔ عزت کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو غیر مسلم تھے نا، یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ انہیں زور دیں، یہ تمام بت مل کر کوئی عزت دے دیں گے، مگر عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر عزت تلاش کرنے والے کو، سبحان اللہ، علامہ اقبال نے کمال کی بات لکھی نا، اگر یہ شاعر مشرق کا شعر سمجھ جائے نا کہ ادھر ادھر سجدے نہ کرو، ادھر ادھر سر مت جھکاؤ، ادھر ادھر چاپلوسیاں مت کرو، وہ کہتے ہیں نا لوگوں کی، مالداروں کی، مشہور لوگوں کی آگے پیچھے گھوموں، مجھے بھی عزت مل جائے۔ کمال کی بات کرتے ہیں شاعر مشرق، کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ کرتا نہیں، لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے ادھر ادھر سر نہیں جھکانا پڑے گا، اگر رب کی بارگاہ میں سر جھکا لو، اسے راضی کر لو۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور عشق بھرے انداز میں ہمیں سمجھا دی۔ اے دنیا والوں کے چکر لگانے والوں، میرے رضا کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہتے ہیں میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، میں مالداروں کے چکر لگاؤں، ارے اس بلا میں میری بلا پڑے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ارے میں حضور کا غلام ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے پہلے اس کو سلام کروں، پھر تھوڑے پیسے کے لیے اس کی عزت کروں، پھر اس کے در کے چکر لگاؤں کہ یہ مجھے عزت دے دے گا۔ نہیں نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح سرائی کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو جب بھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کاروبار کے دوران، یا کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، کبھی کبھی کوئی ڈیل آ جاتی ہے، نفع آ جاتا ہے، بندے کو جی چاہتا ہے یار سودا بڑا اچھا ہے، تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑی ملاوٹ کرنی پڑے گی، تھوڑا سود کا کام کرنا پڑے گا، تھوڑی رشوت کرنی پڑے گی، تو یہ شعر یاد کر لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے، کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں۔ تو بہرحال آج قرآن کے ذریعے یہ پیسج لے کر جائیں کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت ملنی اس سے ہے، تو کسی اور کو نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کے بندے بھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں۔ ماشاءاللہ آج مکتبۃ المدینہ کی موبائل وین باہر آئی ہوئی ہے، اور یہ مکتبہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، تو اس سے کتابیں وغیرہ خریدیں گے، اس کا نفع نقصان بھی دعوت اسلامی کا ہے۔ بڑی پیاری کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ رب کی عظمت، اللہ سے محبت بڑھانی ہے، اللہ کی شان دل میں گھر کرنی ہے۔ اور آج کل تو معاذ اللہ سوشل میڈیا پر اللہ ہے یا نہیں اس کی بحثیں معاذ اللہ ہو رہی ہیں، تو دل میں قدرت الہی خود بھی اور اپنے بچوں کے دلوں میں اگر مضبوط کرنی ہے تو یہ کتاب رب کی عظمت قبلہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے، ون آف دا بیوٹیفل بک ہے، حاصل بھی کریں، اس کو گفٹ بھی کریں۔ اور سبحان اللہ، سیرت مصطفیٰ جان رحمت، میرے آقا سے محبت بڑھانا، اور ان کی سیرت پڑھنے کی کتاب بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ نے وہاں سے حاصل کرنی ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ پاک بلاک اقبال ٹاؤن، اچھا یہاں پر نائٹ کلاسز فیضان شریعت کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔
یہ تو یہاں پر رابطہ کریں اپنے ذمہ داران سے اور اس کورس میں بھی داخلہ لیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ولی کامل شیخ شریعت و طریقت سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات ملالیہ، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر جو ہے مرید کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. آج ہمارے جامع مسجد مدینہ کے اندر جو ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبد الحبیب عطاری دامت برکات ملالیہ جلوہ فرما ہیں، سنت و برا بیان فرمایا ہے. انہیں سیدی امیر اہل سنت نے اپنا مرید بنانے کی اجازت دی ہے. تو آج کے اس موقع سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. داتا صاحب بھی کسی کے مرید تھے، خواجہ صاحب بھی کسی کے مرید تھے، غوث پاک بھی کسی کے مرید تھے. مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آج کے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. رکن شورا کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. جس طرح رکن شورا فرمائیں آپ عاشقان رسول اسی طرح کہتے چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. اور وہ عاشقان رسول جو کسی پیر صاحب کے ولی کامل کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس طرح وہ رہیں گے اپنے پیر صاحب کے مرید. انہیں امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. میں رکن شورا الحاج عبد الحبیب عطاری دامت برکات ملالیہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ رضویہ کے اندر داخل فرما لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں ادا کریں گے. انشاءاللہ بھی سنتیں پڑھ لینا. خطبہ پڑھنا ہے تو اسی میں پڑھنا ہے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله
रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अअज़्ज़ु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इकामत बैठकर सुनिए, मोबाइल फ़ोन हो तो साइलेंट पे कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन हो तो साइलेंट पे कर लीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाति हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कांधे से कांधा मिला लीजिए। पहले अगली सफ़ों को पूरा कीजिए, फिर पीछे सफ़े बनाइए, अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमा लीजिए।